الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب۔ عزیز بھائیوں، یہ سورہ ہود، اس سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک کامیاب اور ایک ناکام، اور ہر دور میں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ماضی کے اندر سرخرو ہوئے ہیں دنیا میں، اور کون سے لوگ ناکامیاب اور نامراد ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں ناکام ہوئے ہیں تو وہ لوگ آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیا توحید کا، اور توحید کے دعوت دینے کے پاداش میں بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، بہت کم لوگ جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے، اور باقی لوگ جو ہے وہ انکار کر بیٹھے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ بھی جو ہے ناکام اور نامراد ہو گیا دنیا میں، اور بہت سارے لوگ جو ہے ناکام اور نامراد ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا وہ لوگ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے، امن و سکون والا ہو گئے، اور یہی نوح علیہ السلام کا جو گروہ ہے یہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم ثمود، ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے قول پر عمل کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ لوگ دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو گئے، امن والے ہو گئے، اور آخرت میں بھی وہ امن والے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور کی تعلیمات پر چلنے لگے، ان کا حشر بہت برا ہوا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، نیست و نابود ہو گئے، آخرت میں بھی وہ جو ہے ذلیل و رسوا ہوں گے، جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے جلنے والے ہوں۔ تو یہ ایک تمہید ہے چھوٹی سی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، اخاہم ان کا بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو توحید کا دعوت دو۔ تو صالح علیہ السلام نے آنے کے بعد کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائق۔ تو یہ دعوت صرف صالح علیہ السلام نے نہیں دیا، بلکہ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجا ہے،
اور ان پیغمبروں نے آنے کے بعد اپنے قوم کو یہی دعوت دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، بچتے رہو۔ تو یہ دعوت تمام انبیاء کی ہے۔ توحید کی دعوت ایک پیغمبر کی نہیں ہے، تمام پیغمبروں کی توحید کی دعوت۔ اور جن لوگوں نے توحید کی دعوت پر لبیک کہا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمائے ہوا انشأکم من الارض، اے میرے قوم کے لوگوں، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں عمر دیا ہے، آباد کیا ہے اس میں، تو فاستغفروہ، تمہاری نجات اور خیر اسی کے اندر ہے کہ تم استغفار مانگو اس اللہ سے اپنے اس شرک کے گناہ کا۔ یہ جو تم نے شرک کیا ہے استغفار مانگو اللہ سے۔ اور دوسرا ثم توبوا الیہ، اور اس شرک کے عقیدے سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب بہت ہی قریب ہے اور بہت ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قریب، بہت قریب ہے، مجیب، بہت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس سے دعائیں مانگو۔ اب یہ دعوت جب رکھی توحید کی صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کی سامنے، تو قوم نے کیا کہا؟ قالو، قوم نے کہا یا صالح، اے صالح علیہ السلام، لقد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یقیناً تو تھا اس سے پہلے بہت امیدوں والا، ہمیں تو تم سے بہت امیدیں تھی کہ تم خدمتیں کرو گے، قوم کی ترقی یافتی کام کرو گے، گلیاں بناؤ گے، کوچے بناؤ گے، اور بہت سارے ترقی یافتہ کام کرو گے۔ تو نے تو وہ سارے چیزوں پر پانی پھیر دیا اور تو ہمیں یہ دعوت دینے لگا ہے، ایک توحید کی دعوت۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو ہمیں منع کرتا ہے ان معبودوں کی عبادت سے جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان معبودوں کی عبادت کر رہے تھے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک معبود کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ بات تو بڑی اچنبے والی ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعونا الیہ مریب، اس دعوت سے جس دعوت کی طرف تو ہمیں پکار رہا ہے نہایت ہی شک کے اندر ہیں، ہم تو شک کے اندر ہے، یہ دعوت ہمیں کوئی صحیح نہیں لگ رہی، سچی چیز جو ہے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر میں واضح دلائل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس اللہ نے مجھے رحمت دیا ہوا ہے، مجھ پر احسانات کیا ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، مجھے دعوت کے لیے چنا ہے، اور تم مجھے جو ہے اس دعوت سے روک رہے ہو، تو یاد رکھو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، یہ تو بتاؤ کون میری مدد کرے گا اللہ کے سوا، ان عصیتہ، اگر اس اللہ نے اگر میں نے اس اللہ کی نافرمانی کی، میں اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں گا اور تمہاری بات کو مانوں گا، اللہ کی بات کو چھوڑ دوں گا، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے بتاؤ کہ کون مجھے بچائے گا اللہ کے عذاب سے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اے میرے قوم کے لوگوں، تم نہیں زیادہ کرتے ہو مجھے سوائے نقصان کے۔ یہ تو گھاٹے والی باتیں تم مجھے بتا رہے ہو کہ توحید کو چھوڑ دو، ہماری باتوں کو ماننے لگو، تو یہ تو گھاٹے والی بات ہے، خسارے والی بات۔ قوم نے کہا کہ دیکھو ماضی کے اندر جو پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اپنے قوم کے سامنے معجزات پیش کیے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تو بھی ہمیں کوئی معجزہ پیش کر دے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ معجزہ دیکھ لیں ایمان لانے والے بن جائیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ یہ معجزہ مانگ رہے، لہٰذا ان کو کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ یہ ایمان لانے والے بن جائے۔
تو اس کے بعد فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میرے قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یہ معجزہ ہے، نشانی ہے۔ تم نے معجزہ مانگا، اللہ نے تمہیں معجزہ دے دیا۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، چھوڑ دو اس کو تاکہ یہ کھائے پھرے اللہ کے زمین میں۔ تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں جی چاہے اس کا کھائے پھرے، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھو مت چھونا اس کو برائی کی نیت کے ساتھ۔ اگر تم نے قتل کا ارادہ کیا، اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو یہ بڑا مہنگا پڑے گا تمہیں، یہ سودا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پکڑ لے گا تمہیں قریب عذاب، بہت جلد عذاب تم پر آ جائے گا۔ تم نے خود کہا تھا کہ معجزہ آ چکا ہے، اب ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کہاں لاتا ہے قوم نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننا تو درکنار، اس معجزے کو ہم اپنے نگاہوں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوا؟ فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ آتے ایک بدبخت شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، لہٰذا اس نے جو ہے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فقال، تو صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، 3 دن بعد جو ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لہٰذا تمہیں جو ہے تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا تمہیں۔ اور فرمائے ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو نہ جھٹلایا گیا ہے، یہ اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کو پھر عملی جامہ پہناتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر پاتا ہے۔ فرمائے فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا عذاب، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دیا صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی نجات دیا جنہوں نے ایمان لایا تھا معہ صالح علیہ السلام کے ساتھ، برحمت منا، اپنے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے رسوائی سے بھی اللہ نے ان کو بچا دیا۔ فرمایا ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب بڑا قوت اور طاقت والا ہے، بڑا غالب ذات ہے۔ اور فرمایا واخذ الذین ظلموا، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ کس چیز نے مشرک لوگوں کو پکڑا؟ الصیحۃ، ایک تند چیخ نے، اللہ کی طرف سے ایک تند چیخ نکالی گئی، تو کیا ہوا؟ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، اپنے گھروں میں اوندے منہ جو ہے وہ پڑے ہوئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کل یہ یہاں آباد ہی نہیں تھے، لاشوں کے لاش پڑے ہوئے تھے، کوئی انسان جو ہے زندہ نہیں تھا، لاشوں کے لاش پڑے ہوئے تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کیا تھا۔ فرمائے الا ان ثمود کفروا ربہم، اے لوگوں سن رکھو بے شک سمودیوں نے کفر کیا تھا اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، ہلاکت ہے قوم سمود کے لیے، سمودیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی کی قومیں جو ہے تباہ و برباد ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بچے ہیں جن کو اللہ نے نجات دیا ہے۔ تو وہ کون سے لوگ تھے جو بچے تھے، اور کون سے وہ لوگ تھے جو تباہ و برباد کر دیے گئے؟ اب تباہی اور بربادی والے لوگ جو ہے ان کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے، اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں نجات والے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب لمحہ فکر ہمارے لیے یہ ہے کہ ماضی کی قومیں کیوں تباہ و برباد ہو گئی، کس وجہ سے نیست و نابود کر دی گئی،
اور قیامت کے دن وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے والے کیوں بنے؟ اس کی علت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت اور اس کی وجہ جو ہے دو ہے، وہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جہدوا بآیات ربہم، ماضی کی قومیں جو ہلاک اور برباد ہوئی ہے، تباہ اور برباد ہوئی ہے، ان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کی آیاتوں کو جھٹلایا تھا۔ اور قیامت تک یہ اصول یاد رکھنا، یہ قیامت تک ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ جو بھی لوگ توحید کی آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن بھی وہ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ جلنے والے ہوں گے۔ ایک دوسرا کیا ہے؟ وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ، انہوں نے نافرمانی کیا تھا اپنے وقت کے رسولوں کی۔ تو دوسرا ناکامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کہ رسولوں کی تکذیب کرنا، رسولوں کی نافرمانی کرنا، رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ تو ہر دور میں وہ لوگ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے جو رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ اور تیسرا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ماضی کے لوگ اس لیے ذلیل و رسوا ہوئے کہ انہوں نے تابعداری کیا تھا ہر سرکش اور ضدی آدمی کی۔ تو یہ خلاصہ اس درس کا یہ ہے کہ ماضی کی قومیں ذلیل و رسوا دو وجہ سے ہوئی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توحید کی آیاتوں کو جھٹلایا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کے مقابلے میں بدمعاش شخص کی تابعداری کیا تھا۔ اور اسی طرح جو بڑا آدمی تھا، وہاں کا وڈیرا تھا، چودھری تھا، اس کی تابعداری کیا تھا۔ تو ہر دور میں جو بھی شخص پیغمبر کے قول کے مقابلے میں، پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو فالو کرے گا، کسی اور کو طریقے کو جو ہے وہ رائج کرے گا اور لوگ اس پر چلنے والے بنیں گے، تو وہ ہر دور میں ذلیل و رسوا ہوں گے، ناکامیاب اور نامراد ہوں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر ایک انسان توحید سے انکار کرے گا اور پیغمبروں کے قول کے مقابلے میں، پیغمبروں کے تعلیمات کے مقابلے میں بڑے سے بڑے مفتی کی اگر وہ تابعداری کرتا ہے، بڑے سے بڑے امام کی وہ تابعداری کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہم، اے لوگو تمہیں جو رسول دے دے اس کو لے لیا کرو، اس پر عمل کر لیا کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے بھی تمہیں رسول منع کر دے اس چیز سے منع ہو جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو یہ دین ہے۔ اور اس دین کے مقابلے میں دوسرا دین جو لوگوں نے رائج کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کے آیاتوں کو نہ ماننا۔ دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر کے قول کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو ترجیح دینا، کسی اور کے قول کو جو ہے مقدم کرنا اور پیغمبر کے قول کو مؤخر کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کے قول کو، پیغمبر کے طریقے کو، پیغمبر کے ہر عمل کو مقدم رکھیں، اور پیغمبر کے قول کے مطابق، پیغمبر کے قول کے مقابلے میں، پیغمبر کے طریقے کے مطابق مقابلے میں اگر ہمارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا قوم قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارے مفتی صاحب ہی کیوں نہ ہو، ہمارے امام صاحب ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات آ جائے تو اس کی بات کو دیوار پر مارنا یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے۔ پیغمبر کے قول کے مقابلے میں، پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں اگر ہمارا رسم و رواج آتا ہے تو ہمیں اس رسم و رواج کو دیوار پر مارنا ہے۔ پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں کوئی اور شخص ہمیں کوئی بات کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہمیں پیغمبر کے طریقے کو دل سے لگانا ہے اور اس دوسرے طریقے کو دیوار پر مارنا ہے۔ اسی چیز کا نام جو ہے وہ دین۔ اور جو لوگ اس
طریقے پر عمل کریں گے، اس چیز پر عمل کریں گے، وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگ توحید کو چھوڑ دیں گے اور اپنے اکابرین کے غلط طریقوں کو جو ہے اس پر عمل کریں گے اور پیغمبر کے طریقے کو پیچھے چھوڑیں گے، تو یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے۔ تو کامیاب جو ہے کامیابی کے لیے کیا ہے؟ توحید کی آیاتوں کو ماننا اور پیغمبر کے طریقے کی تابعداری کرنا۔ ناکامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ توحید کی آیاتوں کا انکار کرنا اور کسی اور شخص کی تابعداری کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا قائد اعظم ہے، یہ ہمیں جہاں جی چاہے لے جائے۔ تو ہمارا لیڈر، ہمارا قائد اعظم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کو قائد اعظم اور لیڈر اور رہنما ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو بھی شخص اللہ کے نبی کو لیڈر مانے گا، قائد اعظم مانے گا، تو وہی شخص جو ہے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ فرمائے جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت کے اندر داخل ہو جائے، فقط فاز، یقیناً یہ انسان کامیاب ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اسی کامیابی کے لیے دنیا میں تیاری کرے اور اسی چیز کو کامیابی سمجھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، جہنم کی آگ میں جلنے والے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چار روزہ تبلیغی دورہ تھر کے علاقے میں ہوا اور اس کا بہت اچھا اثر بھی ہوا اور بہت اچھا نتیجہ اس کا نکلا۔ پھر اسی طرح 20 گشت ہوئے اس 4 روزہ دورے میں 20 گشت مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں کیا گیا، جس میں توحید کا بیان واضح طور پر کیا گیا۔ پھر اسی طرح 4 مساجد میں جمعے کے خطبات ہوئے ہیں، 4 مساجد تھے موحدین کے، ان میں جمعے کے خطبات جو ہے وہ دیے گئے اس 4 روزہ دورے کے اندر۔ پھر اسی طرح 5 مساجد میں جو ہے قرآن اور حدیث کا درس جو ہے دیا گیا۔ 5 مساجد تھے موحدین کے، تو ان میں جو ہے قرآن اور سنت کا جو ہے وہ درس دیا۔ تو یہ ہمارا اصل کام جو ہے توحید پہنچانا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اسی بنیاد پر جو ہے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے پھر وہ جہنم میں جائے گا، لہٰذا اس پر جو ہے زیادہ زور دینا ہے۔ تو ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پر بھی توحید و سنت کا بیان ہو وہاں پر ہمیں پہنچنا چاہیے، تاکہ اور لوگ بھی اس سے جو ہے آشنا ہو جائے اور وہ بھی جو ہے اس توحید کے بیان کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار 3 جنوری قیوم آباد کے علاقے میں تبلیغی گشت ہوگا، قیوم آباد کے علاقے میں تبلیغی گشت ہوگا اتوار کے دن 3 جنوری کو، لہٰذا جو ساتھی اس گشت میں جانے کے خواہش مند ہے اور جانا چاہیے تو ان ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا نام ابھی لکھوا دیں۔ بچوں کا جو پروگرام ہو رہا ہے 2 جنوری کو، ہاں